बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज घूंदल। कल जो कमी रह गई थी और जो कुछ हमने कल लाहौर के NA 130 के अंदर नवाज शरीफ के हलके के अंदर रैली में देखा वो एक अलग कहानी है। फिर जो कुछ उनके साथ मैंने अपनी आंखों से हाफजाबाद वाला देखा वो अलग कहानी है। लेकिन आज ननकाना में तो आखिरी हद पार हो गई है। और फिर कैमरा एक ऐसी चीज है आज के दौर में जो झूठ नहीं बोलता और सारी चीजें ले आता है। चूंकि इस वक्त तमाम ही चैनल जो हैं क्या कहते हैं कि PTV बने हुए हैं या वही कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून दिखा रहे हैं। लेकिन सच, हकीकत, असल तस्वीर सामने आके रहती है। आज बताया गया, आपको यही बताया जा रहा होगा कि जनाब ननकाना में रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। मियां नवाज शरीफ ने एक और तारीखी जलसा कर दिया है। लेकिन हम आपको जो अहवाल शुरू करते हैं वो इस तस्वीर से कर लेते हैं। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि नवाज शरीफ गाड़ी में बैठे हुए। जरा नवाज शरीफ का चेहरा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये नवाज शरीफ साहब है और उनका चेहरा बता रहा है कि वो कितने परेशान हैं। और ये मरियम नवाज ने तस्वीर खींची है, सेल्फी ली है, जिसके बैक साइड के ऊपर वो बैठे हुए परवेज रशीद के साथ। लेकिन असल अहवाल क्या है? असल अहवाल आज दो तरह की वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट वहां से कर रही हैं ननकाना साहब से। नंबर 1 जो है, वहां पे जो सरकारी टीचर्स हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनको जलसों में लाया गया है जो इल्जाम लग रहा है। और उसके बाद न सिर्फ लाया गया है बल्कि दीदा दलेरी ये है कि आप यूं समझिए कि जलसा गाह के अंदर उनकी हाजिरी लगाई जा रही थी। आखिर वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो MC हाई स्कूल है उसके बच्चे वहां पे दिखाई दिए और जो रिपोर्टर हैं उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब MC हाई स्कूल सरकारी स्कूल है। उन्होंने कहा हमारे सर यहाँ पे लेके आए हैं। अब सर जाती हैसियत में तो बच्चों को नहीं लेके आए होंगे ना। इसका मतलब ये होगा कि उनको कहीं से ऑर्डर आया होगा या उनको कहा गया होगा कि पंडाल भरना है तो आप खुद भी तशरीफ ले आए जो सरकारी टीचर हैं, और जो आपके साथ बच्चे हैं वो भी सामने ले आए। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि आज का पंडाल भरने के हवाले से और क्या किया गया। और आप जितनी फुटेजेस देख रहे हैं, मुझे आपने मुस्लिम लीग नून का अब तक होने वाला कोई जलसा, कोई रैली वो दिखानी है जहां पे मुस्लिम लीग नून हालांकि ड्रोन्स इस्तेमाल करती है। कल रैली के अंदर भी जिस तरह मीडिया की गाड़ियां या DSNGs आती हैं उसी तरह से मुस्लिम लीग नून की गाड़ी भी मीडिया की आई हुई थी। चूंकि अब हर सियासी जमात को इस बात का अंदाजा हो गया है और वो अपनी उन चीजों के साथ आते हैं। लेकिन कोई जलसा हो, कोई रैली हो, कहीं पे भी आपने ड्रोन कैमरा इस तरह से हो कि शुरू से चले और एंड पे जाए और आपको पता चले कि लोग कितने हैं। ये मंजर कहीं पे नहीं होगा। अब ये स्कूल के बच्चों वाला मामला हो गया। फिर एक और वीडियो सामने आई जो उल्फत मुगल साहब ARW के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। अब वहां पे एजुकेशन CEO ननकाना जो है, जिनका नाम एहसन फरीद बताया जा रहा है, वो ना सिर्फ खुद जलसे में पहुंचे बल्कि वहां पे जो शिजरा मनसिब इनकी कैंडिडेट हैं वहां पे उनको बाकायदा ब्रीफिंग दे रहे हैं। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये जो CEO एजुकेशन एहसन फरीद जिनका नाम बताया जा रहा है, और ये फुटेज भी देखी जा सकती है, ये उस हलके के रिटर्निंग अफसर भी हैं। यानी PP 134 जो सूबाई असेंबली की सीट है वो रिटर्निंग अफसर भी हैं। अब अंदाजा करें कि सरकारी स्कूल के बच्चे, सरकारी स्कूल के टीचर, CEO एजुकेशन और हलके का रिटर्निंग अफसर अगर मुस्लिम लीग नून के जलसे में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को ब्रीफिंग दे रहा है और वहां पे आके सरकारी मुलाजमों की हाजिरी चेक कर रहा है और पंडाल को देख रहा है, तो मेरे ख्याल से कम से कम ये आज ननकाना वालों को नहीं करना चाहिए था। कम से कम ख्याल करते कि मियां नवाज शरीफ का जो थोड़ा बहुत भरम है या जो ये कहा जा रहा है, जिस तरह मरियम नवाज ने आज खिताब भी किया, तो मरियम नवाज के खिताब का आज लुबे लुबाब या दूसरी बात ये थी, वो कह रही थी जी हाँ नवाज शरीफ लाडला है लेकिन अवाम का लाडला है। अब पता नहीं उन्होंने अवाम किसका नाम रखा हुआ है या किस अवाम की वो बात कर रही थी। कम से कम जो हम ग्राउंड के ऊपर देख रहे हैं वो एक ऐसी सूरत हाल हमें दिखाई नहीं दे रही। फिर एक और उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि कहा जा रहा था यहाँ पे कि जनाब मकबूलियत जो जब नवाज शरीफ मुकाबले पर ही नहीं था तो कौन सी मकबूलियत, आप नवाज शरीफ को मुकाबले से बाहर करके कहते थे कि हम बड़े मकबूल हैं। अब नवाज शरीफ वापस आ गया है, अब पता चलेगा कौन मकबूल है।
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کا مقابلہ کس سے ہے؟ نواز شریف کی شرط بھی تو یہی تھی کہ تمام کھلاڑیوں کو مقابلے سے باہر کیا جائے، تحریک انصاف کو باہر کیا جائے، تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا جائے، عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے، اور اس کے باوجود بھی آج کوئی سروے یہ نہیں بتا رہا کہ نواز ایون گیلپ نہیں بتا رہا، ایون پلڈیٹ نہیں بتا رہا، چلیں آپ اس کو تو چھوڑ دیجئے نا کہ انٹرنیشنل ادارے کیا بتا رہے ہیں، بلوم برگ کیا بتا رہا ہے، وہ سب بتا رہے ہیں کہ عمران خان مقبول ہیں۔ اگر اس سب کے باوجود بھی اور نواز شریف خود میدان میں اتر کے باقی سب کو بند کروا کے بھی اگر اب مقبول نہیں ہے، تو میرے خیال سے اب میں نے آپ کو تصویر دکھا دی ہے، نواز شریف کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف آج بتا رہے تھے کہ میں امپورٹڈ نہیں ہوں، میں مقامی وزیر اعظم تھا، اور وہ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ وہ ناکامی وزیر اعظم تھا، اور یہی بات مریم نواز شریف نے کی کہ جی نواز شریف جو ہے وہ میڈ ان پاکستان لیڈر ہیں بھائی۔ تو اگر نواز شریف میڈ ان پاکستان لیڈر ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی لوگ جو پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ میڈ ان پاکستان ہی ہے۔ یہ چیزیں نہیں چلیں گی، باقی چلیں۔ اب اپنی کارکردگی بتائیں 16 مہینے کی جو آپ کی حکومت رہی ہے، آپ پچھلی حکومتوں کا بھی حساب دیں۔ میرا خیال ہے اب لوگ ان چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اب آپ کے لیے آسانیاں کیا، آپ کہتے ہیں کہ لاڈلے آج مریم اورنگزیب صبح آئی، حاضری لگا کے چلی گئی، وہ بھی جلسے میں موجود تھی۔ جاوید لطیف اور ان کو اشتعال انگیز تقریر جو انہوں نے عمران خان سے متعلق کی تھی، اس میں عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ بریت کیسے مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ بانٹی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود آپ کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، تو پھر مان لیجئے کہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن گو کہ عمران خان نے آج بھی گفتگو کی ہے، اور عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس وقت نگران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے ہیں۔ یہ عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا۔ اچھا، دوسری طرف NA100 لاہور کے حوالے سے جہاں پہ خواجہ سعد رفیق اور لطیف کھوسہ مد مقابل ہیں، تو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے آج الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دی ہے کہ DHA لاہور کے 50,000 ووٹرز، اب 50,000 ووٹر ایک بڑا نمبر ہوتا ہے، 50,000 ووٹرز کے پولنگ سٹیشنز DHA سے باہر بنا دیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنا ووٹ ہی نہ ڈال سکیں۔ یعنی آپ نے جب پولنگ سٹیشن ایک بندے کا یہاں پہ ہو تو 25 کلومیٹر دور بنا دیں یا 20 کلومیٹر دور بنا دیں تو وہ کیسے ووٹ ڈالنے جائے گا؟ تو انہوں نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے درخواست دی اور کہا کہ سب کچھ خواجہ سعد رفیق کی اما کے اوپر ہو رہا ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے وہ کارروائی کریں اور قانون کے مطابق 1 کلومیٹر کے اندر جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز بنائے جائیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ یہ توقع رکھیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنی جلدی سے چیزوں کو لے کے چلے گا۔ اچھا، اب دوسری جانب عمران خان جو ہیں وہ بالکل بھی سلو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ آج بھی سائبر کیس تھا جہاں پہ مختلف گواہوں کے اوپر جرا جاری رہی، اور عمران خان نے کہا آپ انتظار کریں، ذرا اسد مجید کی جرا آنے دیں، پھر آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ اچھا، ایک اور خبر آپ ذرا حیران ہوں گے۔ ایک تو آج پاکستان تحریک انصاف کا ٹک ٹاک کے اوپر جلسہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 9 بجے پاکستان کے اندر اچانک سے شارک مچھلی آئے گی اور انٹرنیٹ کو کاٹ دے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ حکومت سے پوچھیں گے تو حکومت بڑی سادہ سی بات کرے گی کہ دیکھیں جناب یہ تو ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، یہ تو ہم سسٹمز کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے سسٹم کو اپ ڈیٹ کریں۔ اچھا، عمران خان نے آج جب یہ کہا کہ نگران حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ 9 مئی میں جو بھی لوگ موجود تھے آپ ان کو CCTV فوٹیج سے پکڑیں، جس طرح سے امریکہ میں انہوں نے اس حوالے سے پکڑا ہے۔ لیکن عمران خان نے ایک اور بات دہرائی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 8 فروری کو وہ دھاندلی کرنی ہے پاکستان کے اندر جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کا کہ عوام کا جو غصہ ہے وہ 8 فروری کو نکالنے کے حوالے سے تیار ہیں، اور بار بار انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ عوام کی نبض کے اوپر ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ نہ تو میرا پہلا کسی سے رابطہ میرے سے کیا، نہ اب کوئی رابطہ ہے، اور ڈیل میری بڑی سادہ سیدھی سی ہے، اور وہ ڈیل ایک ہی ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ایک اور بات عمران، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، تو عمران خان نے آج کہا کہ نواز شریف کے جلسوں میں تو کوئی نہیں آ رہا، اور اس کے جلسوں میں اپنوں میں عمران خان یا تحریک انصاف کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے، کل میں نے اپنی آنکھوں سے جب نواز شریف کے قافلے گزر رہے تھے وہ نعرے لگ رہے تھے، آپ حیران اس بات کے اوپر ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا نواز شریف خود تو گھر میں بیٹھے ہیں کہ یہ مجھے سلیکٹ تو کر رہے ہیں تو کیمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدواروں کو میری تصویر لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہاں تک کہ امیدواروں کو
قیدی نمبر 804 لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ان کا جو لوگ پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف کی چلے گئے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے عمران خان کی تصویر لگائی جائے. بھلا کیوں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی تصویر لگا کے عمران خان کا ووٹ خراب کیا جائے, اور جو اصلی امیدوار ہیں ان کو عمران خان کی تصویر اور قیدی نمبر 804 کی اجازت وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت صاف شفاف الیکشنز کے حوالے سے کوئی اور جو ہے وہ ڈیل نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے یا شاہ محمود قریشی سے کسی بھی قسم کو مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے. پھر انہوں نے کہا کہ عوام اس الیکشن کو عوام اس کو الیکشن نہ سمجھے بلکہ یہ آزادی کی جنگ ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہماری ویب سائٹ پر جس امیدوار اور نام کا نشان ہوگا عوام اسی کو ووٹ دیں گے. اور ان کے مطابق تحریک انصاف کی بڑی قیادت کو آؤٹ کیا گیا ہے اور اب تحریک انصاف کے ورکرز الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن ان کو بھی لڑنے نہیں دیا جا رہا. اور عمران خان نے کہا جو مرضی کر لیں ہم آخری گیند تک مقابلہ کریں گے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے آج انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے انصاف.pk وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, اور مبینہ طور پہ وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ ان کی اس ویب سائٹ کو بلاک کر دیا گیا ہے. اب عمران خان نے پھر کہا جو مرضی کر لیں, انتخابی نشان آپ نے لے لیا ہے, اس کے باوجود آپ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں ہرا نہیں سکتے. اب دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا, 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ والا کیس اور توشہ خانہ جو کیس ہے. تو عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے انہوں نے اس حوالے سے عمران خان کے جیل ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس پہ فیصلہ محفوظ کیا, اور یہ مانا اٹارنی جنرل نے حکومت نے کہ ایون ریفرنس دائر ہونے سے پہلے, یعنی ریفرنس میں انکوائری میں یہ طے ہو سکتا ہے کہ ریفرنس فارغ ہے یا ریفرنس ٹھیک ہے یا غلط ہے, تو ان کے مطابق اس سے پہلے یہ کرنا غلطی تھا. اور یہی عدالت نے سوال کیا کہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ ان کا جو ہے وہ ٹرائل ہوگا. تو اس حوالے سے یہ ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی گئی ہے, اور وہاں پہ شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ آپ اندازہ کریں کہ احتساب عدالت کے جو جج ہیں وہ باقی جو اہم کیسز ہیں ان کو چھوڑ کے صرف 2 کیسز کے لیے اڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں. اور پھر اڈیالہ جیل جانے والے جو جج محمد بشیر ہیں وہ چھٹیوں کی درخواست دے چکے ہیں, لیکن ان کی چھٹیوں کی درخواست کے اوپر تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. تو یہ اب تک کے اپڈیٹس تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.